سورہ نساء سے آیت نمبر 46 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر کی آیات میں جن لوگوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر گمراہی کو خریدا ہے، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی اس ہدایت والی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا تمہارا مددگار اور دوست اللہ ہی کافی ہے۔ اب ان کی گمراہی کے سیمپل صاف ظاہر ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو سیمپل کے طور پر، دلیل کے طور پر ان کی گمراہی اور گمراہی کی تشریح، کون کون سی گمراہی ان کے اندر پائی جاتی تھی، کس کس انداز سے تھی، اور کہاں تک وہ اپنے تئیں خوش فہمی میں مبتلا تھے، یہ ساری باتیں اہل ایمان کے سامنے بطور مثال، بطور سیمپل رکھنا ضروری تھی، جس پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 کو نازل فرمایا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی بن گئے، من کا مطلب سے، الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی بنے، یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ بات کو، ام مواضعہ اس کی جگہوں سے، یعنی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ من بعد مواضعہ بھی آیا ہے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر، اور یہاں پر ام مواضعہ، یعنی اس آیت کو بھی ساتھ ملائیں اور اس آیت کو بھی ساتھ ملائیں تو معنی یہ بنے گا کہ وہ الفاظ کو بھی پھیرتے ہیں، الفاظ میں بھی تحریف کرتے ہیں، جسے ظاہری تحریف کہا جاتا ہے، اور معنوی تحریف کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں مراد ام مواضعہ معنوی تحریف ہے۔ کون سی تحریف ہے؟ معنوی تحریف، کہ الفاظ تو یہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے معنی کو چینج کر کے، بدل کر اپنی مرضی اور اپنے خواہشات کے مطابق کر لینا۔ فرمایا وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں۔ یہ ان کی جو حرکت ہے، بات کو پھیرنا، چینج کرنا، اس کی واضح مثال یہاں پر مزید کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سَمِعْنَا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم مانیں گے نہیں، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے اس کو مان لیا، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ جلدی میں اور بات کو مروڑتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے مانا نہیں، وَاسْمَعْ اور دوسری بات وہ یہ کہتے وَاسْمَعْ غیر مسمع۔ وَاسْمَعْ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حال میں کہ سن لیا، غیر مسمع اور تجھے نہ سنا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی بد دعا بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بد دعا بھی کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، یہ سننا بھی ناگواری کی حالت میں، اور مانیں گے ہم بھی نہیں، اور چلو ہمیں تو سننا پڑا کیونکہ آپ ہمارے درمیان یہاں پر موجود تھے، اور آپ کی بات کو کوئی سننے والا ملے ہی نہ، کوئی سننے والا ملے ہی نہ، یعنی بد دعا بھی کرتے تھے۔ فرمایا وَرَاعِنَا اور وہ ساتھ رائنا بھی کہتے، ہماری رعایت کر کے لفظ کو، لین کا مطلب ہوتا ہے مروڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان کو، اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے رائنا کو استعمال کرتے، جیسا کہ ہم پیچھے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ رائنا کی جگہ پر وہ رعینا کہتے تھے، مروڑ کر، پیچ دے کر، اور جس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت کریں
यानी हमें बात को दोबारा से समझाएं। जबकि राइना जब वो थोड़ा सा आइन के बाद ये को डालकर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे चरवाहे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी से पेश आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत का इर्तिकाब करते। फरमाया लय्यम बिअलसिनतिहिम, लफ्ज़ रायना अपनी ज़ुबानों को पेश देते हुए पुकारते, व तानन और तान करते, फिर दीन यहूदी ये उनकी खसलतें, उनकी आदात और उनकी गुमराही की ज़बरदस्त अंदर की है कि कोई एक ख़राबी तो उनमें थी नहीं। सबसे पहले तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाज़ेह अहकामात को के बारे में कहते हैं कि सुन तो हमने लिया है लेकिन मानेंगे नहीं। जितना मर्ज़ी मुझे कह दो, जितना मर्ज़ी हमें समझा लो, जितना मर्ज़ी हमें हमारे हाथ में दलाइल रख दो, हम इसको मानने वाले नहीं, बस हम वो करेंगे जो हमारी मर्ज़ी है। अब ये हट दर्मी है। दूसरे नंबर पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बद्दुआ करते कि आपकी बात को कोई सुनने वाला हो ही ना। तीसरे नंबर पर ज़ुबान को मरोड़ कर वो पेच देकर लफ्ज़ कुछ होता और उसको रगड़ कर कुछ और बना देते। व तानन फी दीन, और तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि वो दीन के अंदर तानाबाजी करते। वलौ अन्नहुम, और अगर बेशक वो कालू कहते, समिअना हमने सुन लिया, व अताना और हमने मान भी लिया, यानी सुना भी और इताअत भी करेंगे हम। वस्मा और सुन, वंदुरना और हमारी तरफ देख, लकाना अलबत्ता खैरल्लाहुम उनके लिए ये बहुत बेहतर था, व अक़वम और ज़्यादा दुरुस्त था ये रवैया कि वो कहते कि हमने सुन लिया, हम उसको मानेंगे और हमारी तरफ देख, हमारी रियायत कर। लफ्ज़ सीधे अदा करते, कोई इहानत का और जिसे कहते हैं नकल उतारने का या कोई और मामला ऐसा ना होता तो ये ज़्यादा दुरुस्त बात थी। वलाकिन लअनहुमुल्लाह, लेकिन लानत की अल्लाह ताला ने उन पर बेकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से। ये कुफरिया हरकत हैं, सुन लिया मानेंगे नहीं, बात को मरोड़ मरोड़ कर बयान करना, अल्फाज को यानी उनके गलत माना मफहूम की तरफ खींच कर ले जाना और दीन के अंदर तान करना, ये सारी उनकी कुफरिया हरकत, इनकी वजह से फरमाया अल्लाह ताला ने लानत की उनके ऊपर, उनके कुफर की वजह से। फला युमिनूना, बस नहीं वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीला बहुत कम ईमान लाते हैं। यानी कम की दो बातें हैं, दो कम के अंदर दो ये कलीला के अंदर दो कहने के माने पाए जाते हैं। एक ये है कि बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं, जितने लोग भी उनमें से ईमान वाले हैं किसी भी आसमानी किताब पर ईमान रखते हैं तो बस वो चंद बातों पर ईमान रखते हैं, यानी जो उनके मतलब की हैं या जो चंद बुनियादी बातें एक ईमान लाते हैं, यानी 2, 4, 5, 10 बाकी सारे लोग इस चीज़ का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। तो दोनों ही माने अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। दोबारा से तर्जुमा देखें, मिनल्लदीना, और वो लोग हादू जो यहूदी बन गए, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, उनमें से कुछ लोग वो हैं जो बात को उसकी जगहों से फेर देते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं, समिअना सुन लिया हमने, व असैना लेकिन माना नहीं, वस्मा गैर मुस्माइन, और इस्मा गैर मुस्माइन, इस सुन इस हाल में कि तुझे ना सुना जाए, यानी बद्दुआ करते। व राइना, और राइना कहते हमारी रियायत कर, लय्यम पे अलसिनतिहिम अपनी ज़ुबानों को पेच देते हुए, व तानन फिद्दीन और दीन में ताना करते हुए कहते हैं। वलौ अन्नहुम, और अगर बेशक वो क़ालू कहते, समिअना हमने सुन लिया, व अताना और हमने माना भी, वस्मा हमारी सुन या सुन, वंजुरना और हमारी तरफ देख, यानी हमारी रियायत कर, हमें बात को दोबारा समझा, लफ्ज़ ठीक तरह से अदा करते, लकाना खैरन लहुम अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर उनके लिए बेहतर होता, व अक़वम और ज़्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ने उन पर उनके कुफर की वजह से लानत की। फला युमिनूना, बस नहीं वो ईमान लाते, इल्ला कलीला मगर बहुत कम, बहुत थोड़ा। मोहतरम भाइयों, आज की ये आयत मुबारका जिसमें यहूद की नमूने के तौर पर चंद उमूर में उनकी
گمراہی کی تشریح فرمائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کتاب تورات کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تعویلات فاسدہ سے کام لیتے ہوئے قرآن کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے الفاظ کو گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی فطرت ہے، سرشت میں شامل ہے۔ یہ اس طبقے کی یعنی اخلاقی پستی کا بھی ایک بیان ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دیکھو کہ ان کی اخلاقی پستی اس قدر تک جو ہے اتنی گہری ہے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جو کہ پاک باز ہستی ہوتی ہیں پوری کائنات میں، ان کا بھی احترام ان کی نظروں میں نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی جو الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اہانت امیز الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی باتوں کو صاف صاف کہہ دینا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن جس نے اللہ کی باتوں کو کہہ دیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے تو بھائیو، یہ اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہ یعنی یہودی جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ مغضوب علیہ ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ تو یہ غضب کس وجہ سے نازل فرما دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو واضح طور پر ان سے انکار کرتے تھے اور تحریفات کے مرتکب تھے، اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کر الفاظ کا استعمال کرتے اور دین کے اندر تانا بازی کرتے۔ تو یہ جو تانا بازی ہے ان کی عداوت کی وجہ سے ہے، نفرت کی وجہ سے ہے، دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو سختی ہے دلوں کی محترم بھائیوں، یہ ہر مقام پر ہر معاملے کے اندر جو ہے بندے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر طعنًا فی الدین یہ سب حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہ دین میں تان کی غرض سے کہتے ہیں اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا فریب معلوم کر لیتا، یعنی اپنی منافقت کو چھپاتے۔ اللہ رب العالمین ان کے خبث باطن کو یہاں پر ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے خبث باطن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کوئی جنگ ہوتی تو اس میں اگر شکست ہو جاتی یا کوئی نقصان ہوتا تو اس پر وہ تانا بازی کرنا شروع کر دیتے کہ یہ دیکھو اگر نبی ہے تو یہاں پر شکست ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ فتح ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کر کے وہ اپنی آخرت عاقبت جو ہے وہ خراب کرتے۔ تو دین کے اندر تانا بازی یہ اس وقت بھی تھا اور آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور کے اندر بھی ملت یہود کی طرف سے دین اسلام کے اوپر بہت کچھ تانا بازی چل رہی ہے۔ کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، قرآن مجید کو، کتاب اللہ کو دہشت گردی کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو محترم بھائیو، ایسے میں اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے، ملت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فورم پر ایسے جو لوگ ہیں، جو ایسے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ لکھائی کا محاذ ہو اس پر، اسی طرح سے وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، ہر محاذ کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے سر توڑ کوشش کا فرض ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے امت عطا نہیں کی تھی اس وقت تک سارے کا سارا دفاع اللہ رب العالمین نے خود کیا، اور جب امت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی تو پھر اب دین کا، قرآن کا، نبی آخر الزمان کا دفاع کرنا اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں محترم بھائیوں وہ ہمیں قرون اولیٰ کے اندر ملتی ہیں، کہ یا کہنے کہ خیر القرون کے اندر ملتی ہے، جس میں صحابہ نے اپنی جان تک کی بازیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، قرآن کا دفاع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے، اور اس وقت بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور اس کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، جو کچھ بھی کام آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اس قسم کی اوچھی حرکات سے
اور طعنوں کی بجائے اچھے کلمات کا استعمال کریں، شرارت نہ کریں، شرارتی کلمات استعمال نہ کریں، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہے، کتنا ہی خوبصورت انداز ہوگا، لیکن یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نصیحت کی کہ اگر تم اپنی اعمال کی اصلاح چاہتے ہو، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، تو پھر سمعنا و عصینا کی بجائے کیا کہو؟ سمعنا و اطعنا۔ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور محترم بھائیو، یہاں پر یہودیوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم یہ تو واضح طور پر تو نہیں کہتے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امت مسلمہ اس وقت ان سے بھی زیادہ بدترین کہہ لے کہ وہ خصلتوں کے اندر مبتلا ہے کہ وہ زبانی یعنی صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، لیکن بس اب زبان سے نہیں کہتے، لیکن عملی طور پر ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں کہ واقعتاً سن تو لیا ہے، واقعتاً بات بھی ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آ گیا، قرآن میں بھی آ گیا، دین میں بھی آ گیا، لیکن اب کیا کریں؟ برادری ہے، کیا کریں؟ اب جناب مجبوری ہے، علاقے کے رسم و رواج ہیں، اب جناب بیوی کی خواہش ہے، اب کیا کریں؟ ہم اس کام کو کر نہیں سکتے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر ہم محترم بھائیو عملی طور پر انکاری بنے بیٹھے ہیں، عملی طور پر انکاری بنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ سن لیا اور ہم نے کیا کر لیا؟ مان لیا۔ اب اس کے اندر بھی ہمیں کتنے عرصے سے محترم بھائیو ہمارا جو چال چلن ہے، ہمارا جو گیٹ اپ ہے، وہ دیکھ لیں۔ عملی طور پر ہم ملت اسلامیہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بالکل مخالف سمت چار ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، ہمارا گیٹ اپ دیکھ لیں، ہماری خوشی غمی دیکھ لیں، تو کس بات میں، اور کسی کو اگر بتا دیں تو محترم بھائیو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کیا کرے جی، مجبوری ہے، علاقے کی بات ہے، برادری کا مسئلہ ہے، کیا خیال ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بیماریاں نوستے ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ تو محترم بھائیو یہودی وہ سامنے واضح طور پر کہہ کر برے بن گئے اور مغضوب علیہ بنے، اور ہم محترم بھائیو عملی طور پر انکار کر کے سن لیا اور ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو یہ جو کیفیت اس وقت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہمیں کرے گی یا اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرے گی؟ تو بھائی دور ہی کرنا ہے نا، اور ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ نہ مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے، نہ محترم بھائی ان کے مال محفوظ ہیں، نہ ان کا کوئی وقار ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں اور آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں تو اتنا اس بات کی ججمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایز اے مسلمان۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پوری قوم کی بات کرتے ہیں، پوری ملت کی بات، اور پوری ملت کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقار کیا رہ گیا ہے۔ ہماری نہ مسجدیں محفوظ ہے، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ محترم بھائیو مائیں بہنیں بیٹیاں غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تو بھائیو ہمارے پاس ہے کیا اس وقت؟ اور اس کی پیچھے وجہ سبب جب تلاش کریں گے تو ایک وجہ سبب یہ بھی ہوگا کہ دین سے ہم نے کیا کر رکھی ہے؟ دوری اختیار کر رکھی ہے۔ عملی طور پر ہم دین کا سمجھیں انکار کرے بیٹھے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ہماری صورتحال اس وقت کیا ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی، تو تھوڑا بہت آدھا پونا، بلکہ اسلام کی جو ہم نے تشریح کی ہے نا، وہ مثال تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں دینے لگا ہوں، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ چند اندھے لوگ تھے نا، بالکل نابینا، جن کو نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا بھی ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ ہاتھی دیکھنا ہے۔ تو جو دکھانے والا گائیڈ تھا اس نے ان کو لیا اور وہ چڑیا گھر پہنچ گیا۔ اب ہاتھی دکھانے لگا، چونکہ ان کو نظر تو نہیں آتا۔ اب کسی کا ہاتھ اس نے سونڈ کے اوپر لگوا دیا، کسی کا ہاتھ اس نے جو ہے وہ کانوں پر لگا دیا، کسی کا ہاتھ کمر پر لگا دیا، کسی کا ہاتھ اس کے پاؤں پر لگا دیا۔ اب ان سے پوچھا بھئی ہاں بھی ہاتھی دیکھ لیا تم نے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیا۔ کیسا ہاتھی؟ تو جس کا ہاتھ پاؤں پر لگا تھا نا، انہیں اپنی زبان سے انہیں آخیا جناب وہ تو ایج ہاتھی ہے جو پلر ہوتے ہیں، ستون ہے، ہاتھی ہے جو پلر ہوتے ہیں، ستون ہے۔ ہاں جی، جس کا ہاتھ سونڈ پر لگا تھا وہ آگے سے بتاتا ہے کہ ہاتھی دیکھا میں جناب جی میں پائپ ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ کانوں پر لگا تھا وہ بتا رہا ہے، ہاتھی کی تشریح کر رہا ہے کہ جناب ہاتھی جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے چھج ہوتے ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے پتے یا چھج ہوتے ہیں۔ اب جس کا ہاتھ کمر پر لگا تھا ہاتھ،
تو وہ ہاتھی کی تشریح کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب ہاتھی نے جناب جی بالکل جناب کوئی شب ہر چیز برابر ہی ہوتی ہے، کوئی ہڈی تو نظر ہی نہیں آتی جی، بالکل ہے گول مٹول ہوتا ہے۔ اب محترم بھائیو ہمارا بھی دین کے متعلق یہی کچھ ہے، جس کا ہاتھ جہاں پر پڑا ہوا ہے نا وہ بس اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ اور بھائی ہمارا یہ دین ہے، ساری جو ہے ہماری زندگی پر محیط ہے، یا ہم نے دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دین صرف ہمیں کب یاد آتا ہے؟ صرف جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بندہ فوت ہو جائے اس وقت ہمیں دین آتا ہے، یا اس کی نکاح شادی بیاہ کرنا ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ دین یاد آتا ہے۔ آگے پیچھے سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بسر کر ہے، یعنی گویا ہمارے پاس دین نہیں ہے بلکہ اندھوں کا ہاتھی ہے محض۔ تو بھائیو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہاں یہودیت اور عیسائیت وہ جہاں وہی جب نازل ہو رہی تھی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہ ٹھہرے، گمراہ ٹھہرے، اگر آج وہی نازل ہو رہی ہوتی تو پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور عملی طور پر جو انکار ہے وہ زبانی انکار سے زیادہ سخت ہے، وہ زبانی انکار سے کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھنا ہے